بارگاہ الہی میں شدت اصرار کے ساتھ طلب کرنے کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ الذی لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے وہ معبود جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں۔ وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقته وكيف لا تحصي ما أنت صنعته۔ اور اے میرے معبود، وہ چیزیں جنہیں تو نے پیدا کیا ہے وہ تجھ سے کیوں کر پوشیدہ رہ سکتی ہیں، اور جن چیزوں کو تو نے بنایا ہے ان پر کس طرح تیرا علم محیط نہ ہوگا۔ أو كيف يغيب عنك ما أنت تدبر۔ اور جن چیزوں کی تو تدبیر و کارسازی کرتا ہے وہ تیری نظروں سے کس طرح اوجھل رہ سکتی ہیں۔ أو كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك۔ اور جس کی زندگی تیرے رزق سے وابستہ ہو وہ تجھ سے کیوں کر راہ گریز اختیار کر سکتا ہے۔ أو كيف ينجو منك من لا مذهب له في غير ملكك۔ یا جسے تیرے ملک کے علاوہ کہیں راستہ نہ ملے وہ کس طرح تجھ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ سبحانك أخشى خلقك لك أعلمهم بك وأخضعهم لك أعملهم بطاعتك۔ پاک ہے تو جو تجھے زیادہ جاننے والا ہے، وہی سب مخلوقات سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا ہے، اور جو تیرے سامنے سرافگندہ ہے وہی سب سے زیادہ تیرے فرمان پر کاربند ہے۔ وأهونهم عليك من أنت ترزق وهو يعبد غيرك۔ اور تیری نظروں میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار وہ ہے جسے تو روزی دیتا ہے اور وہ تیرے علاوہ دوسرے کی پرستش کرتا ہے۔ سبحانك لا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك۔ پاک ہے تو جو تیرا شریک ٹھہرائے اور تیرے رسولوں کو جھٹلائے، وہ تیری سلطنت میں کمی نہیں کر سکتا۔ وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك ولا يمتنع منك من كذب بقدرتك۔ اور جو تیرے حکم قضاء و قدر کو ناپسند کرے وہ تو تیرے فرمان کو پلٹا نہیں سکتا، اور جو تیری قدرت کا انکار کرے وہ تجھ سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ ولا يفوتك من عبد غيرك ولا يعمر في الدنيا من كره لقاءك۔ اور جو تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ تجھ سے بچ نہیں سکتا، اور جو تیری ملاقات کو ناگوار سمجھے وہ دنیا میں زندگی جاوید حاصل نہیں کر لیتا۔
سبحانك ما أعظم شأنك وأقهر سلطانك وأشد قوتك وأنفذ أمرك. پاک ہے تو، تیری شان کتنی عظیم، تیرا اقتدار کتنا غالب، تیری قوت کتنی مضبوط، اور تیرا فرمان کتنا نافذ ہے. سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت، من وحدك ومن كفر بك وكل ذائق الموت. تو پاک و منزہ ہے، تو نے تمام خلق کے لیے موت کا فیصلہ کیا ہے. کیا کوئی تجھے یکتا جانے اور کیا کوئی تیرا انکار کرے؟ سب ہی موت کی تلخی چکھنے والے. وكل صائر إليك فتباركت وتعاليت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اور سب ہی تیری طرف پلٹنے والے ہیں. تو بابرکت اور بلند و برتر ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ایک اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. آمنت بك وصدقت رسلك وقبلت كتابك وكفرت بكل معبود غيرك. میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تیرے رسولوں کی تصدیق کی ہے، تیری کتاب کو مانا ہے، تیرے علاوہ ہر معبود کا انکار کیا ہے. وبرئت ممن عبد سواك، اللهم إني أصبح وأمسي مستقلا لعملي معترفا بذنبي. اور جو تیرے علاوہ دوسرے کی پرستش کرے اس سے بیزاری اختیار کی ہے. بار الہ، میں اس عالم میں صبح و شام کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کو کم تصور کرتا، اپنے گناہوں کا اعتراف، مقرا بخطاياي أنا بإسرافي على نفسي ذليل. اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کے باعث ذلیل و خوار ہوں. عملي أهلكني وهواي أرداني وشهواتي حرمتني. میرے کردار نے مجھے ہلاک اور ہوائے نفس نے تباہ کر دیا ہے، اور خواہشات نے نیکی و سعادت سے بے بہرا کر دیا ہے. فأسألك يا مولاي سؤالا من نفسه لاهية لطول أمله. اے میرے مالک، میں تجھ سے ایسے شخص کی طرح سوال کرتا ہوں جس کا نفس طولانی امیدوں کے باعث غافل، وبدنه غافل لسكون عروقه وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه. جسم صحت و تن آسانی کی وجہ سے بے خبر، دل نعمت کی فراوانی کے سبب خواہشوں پر وارفتہ
وفكره قليل لما هو صائر إليه سؤالا من قد غلب عليه الأمل وفتنه الهوى. اور فکر انجام کار کی نسبت کم ہو. میرا سوال اس شخص کے مانند ہے جس پر آرزوؤں نے غلبہ پا لیا ہو، جسے خواہشات نفس نے ورغلایا ہو. واستمكنت منه الدنيا وأضله الأجال. جس پر دنیا مسلط ہو چکی ہو اور جس کے سر پر موت نے سایہ ڈال دیا ہو. سؤال من استكثر ذنوبا واعترف بخطيئته. میرا سوال اس شخص کے سوال کے مانند ہے جو اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہو. سؤال من لا رب له غيرك ولا ولي له دونك ولا منقذ له منك. میرا سوال اس شخص کا سا سوال ہے جس کا تیرے علاوہ کوئی پروردگار اور تیرے سوا کوئی ولی و سرپرست نہ ہو اور جس کا تجھ سے کوئی بچانے والا ولا ملجأ له منك إلا إليك. إلهي أسألك بحقك الواجب على جميع خلقك. اور نہ اس کے لیے تجھ سے سوا تیری طرف رجوع ہونے کی کوئی پناہ گاہ ہو. بار الہ میں تیرے اس حق کے واسطے سے جو تیری مخلوقات پر لازم و واجب ہے. وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسبحك به. اور تیرے اس بزرگ نام کے واسطے سے جس کے ساتھ تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسبیح کرنے کا حکم دیا. وبجلال وجهك الكريم الذي لا يبلى ولا يتغير ولا يحول ولا يفنى. اور تیری اس ذات بزرگوار کی بزرگی و جلالت کے وسیلے سے کہ جو نہ کہنا ہوتی ہے، نہ متغیر، نہ تبدیل ہوتی ہے، نہ فنا. أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغنيني عن كل شيء بعبادتك. تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی عبادت کے ذریعے ہر چیز سے بے نیاز کر دے. وأن تسلي نفسي عن الدنيا بمخافتك وأن تثنيني بالكثير من كرامتك برحمتك. اور اپنے خوف کی وجہ سے دنیا سے دل برداشتہ بنا دے اور اپنی رحمت سے بخشش و کرامت کی فراوانی کے ساتھ مجھے واپس کر. فإليك أفر ومنك أخاف وبك أستغيث. اس لیے کہ میں تیری ہی طرف گریزاں اور تجھ ہی سے ڈرتا ہوں اور تجھ ہی سے فریاد رسی چاہتا ہوں. وإياك أرجو ولك أدعو وإليك ألجأ
وبك أثق وإياك أستعين اور تجھ ہی سے امید رکھتا ہوں اور تجھے ہی پکارتا ہوں اور تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں وبك أؤمن وعليك أتوكل وعلى جودك وكرمك أتكل اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر توکل رکھتا ہوں اور تیرے ہی جود و کرم پر اعتماد کرتا ہوں